आप इस पे जश्न मनाओ, हूर बिठाओ मेकअप करके ट्रकों के अंदर। बताओ यार, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, ये किस दौर के अंदर क्या कितना बड़ा जुल्म है यार। तो हिदायत किससे लेनी है? क्या कुरान से और अहले बैत से नहीं लेनी? क्या कुरान से और सहाबा से नहीं लेनी? अल्लाह के रसूल से, उसके सहाबा से नहीं सीखना? जब उनकी जिंदगी से लैस है तो आप क्यों जबरदस्ती पे उतरे हो? क्या पेश कर रहे हो आप? मोहतरम नाज़रीन, ये एक हमारे बड़े खतरनाक भाई थे जिन्होंने बड़ी कोशिश करी ईद मिलादुन नबी साबित करने की, लेकिन आपने एक चीज देखी कि इन भाई ने ना तो कोई दलील पेश करी, ना कोई कुरान की आयत पेश करी, ना कोई हदीस पेश करी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि बाज़ दफा इंसान ऐसी बात बोलता है कि उसके दर्जे बुलंद हो जाते हैं, लेकिन बाज़ दफा वो ऐसी बात बोलता है कि उसका ठिकाना जहन्नम हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, गौर करने वाली बात है। और मुझे बताओ, मैंने क्या कुरान की आयत नहीं पेश करी आपको? क्या अल्लाह ताला नहीं फरमा रहा कुरान के अंदर कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो? शर्म करो। मुझे ये बात मुसलमानों से बोलनी पड़ रही है कि अल्लाह के रसूल की इताअत करनी है, और जो अल्लाह के रसूल ने नहीं तालीम दी अपने सहाबा को, वो नहीं करना है आपको। वो हैदराबाद में नहीं पता आपको क्या हुआ है? वो रैली लेके निकले ईद मिलादुन नबी के नाम पर, वहां पर आग लग गई है डीजो के अंदर, और वो सिगरेटें लेकर के लड़के खड़े हैं और वो अल्लाह के रसूल के नारे मार रहे हैं। दुनिया देख रही है आपको भाई, और जो देख रहे हैं वो खुद बताएं, क्या एक शख्स रोजा रख करके अल्लाह का शुक्र अदा करता है या रोजा छोड़कर डीजे बजाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है? और किसको फॉलो करना है तुम्हें? शर्म करो। मुझे ये बात मुसलमानों से बोलनी पड़ रही है कि अल्लाह के रसूल की इताअत करनी है, और जो अल्लाह के रसूल ने नहीं तालीम दी अपने सहाबा को, वो नहीं करना है आपको। बताओ, मुसलमानों से कहना पड़ रहा है अल्लाह की कसम कैसे जुल्म है? चलो, आप पूरी उम्मत को काफिर कह रहे हो, बुरी तरह लड़ रहे हो आपस में। तो कब से दिन हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान सुनना पॉडकास्ट। ये बड़ा खतरनाक आदमी है भाई, ये अभी ईद मिलादुन नबी साबित करेगा। ही खैर करदानी बहके शाह जिलानी। किसी शायर ने बहुत ही खूब कहा था कि खुदा जब दीन लेता है तो अकेले छीन लेता है। आप हजरात ने इनकी बातों को समाप्त फरमाया कि ये क्या फरमा रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो शेर रबी नूर शरीफ में अहले सुन्नत व जमात की जानिब से और अवामुल नास की जानिब से पढ़ा जाता है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो ये शेर पढ़ने वाला इनके नज़दीक काफिर। अब मेरे ख्याल में दो बातें आ रही हैं। एक बात तो मुझे बहुत पहले से ही कंफर्म थी, दूसरी बात आज कंफर्म हो गई। वो बात ये कि पहली बात ये जो मुझे कंफर्म थी वो ये थी कि इनके वालिदैन ने इनको कभी मदरसे का मुंह नहीं दिखाया, कभी ये दरसगाह में नहीं बैठे, कभी ये मदारिस की तरफ नहीं गए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इनके वालिदैन ने इनको स्कूल कॉलेज में नहीं भेजा। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। आप हजरात शेर पर गौर करें कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। क्या बोला मैंने? सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अब आप हजरात मुझे बताया, मैं इनको मदारिस की लैंग्वेज में बताऊं कि माजी, मुस्तकबिल और हाल किसको कहते हैं, या स्कूल की लैंग्वेज में बताऊं कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर किसको कहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, ये एक हमारे बड़े ख़तरनाक भाई थे जिन्होंने बड़ी कोशिश करी ईद मिलादुन नबी साबित करने की, लेकिन आपने एक चीज़ देखी कि इन भाई ने ना तो कोई दलील पेश करी, ना कोई कुरान की आयत पेश करी, ना कोई हदीस पेश करी कि अल्लाह के रसूल के जो सहाबा थे, अल्लाह के रसूल ने उनको तरगीब दिलाई हो। मैं आपको इस पर फिर कई दलील पेश कर सकता हूँ। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुलाहिज़ा फरमाइए सूरह हुजरात की आयत नंबर 1, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाला है और इल्म रखने वाला है। मेरे भाई, अल्लाह ताला का हुक्म आ गया यहाँ पर। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो, ठीक है। मुलाहिज़ा फरमाइए मेरे मोहतरम नाज़रीन, अगली हदीस मैं आपको पेश करने के लिए जा रहा हूँ बुखारी शरीफ से, हदीस नंबर 6478। बिस्मिल्लाह, मुलाहिज़ा फरमाइए मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर है 6478। ये जो हमारे भाई है जिन्होंने कहा कि इन्होंने कभी अरबी, इन्होंने कभी, ये जो हमारे भाई है जिन्होंने कहा कि हमने कभी मदरसे की शक्ल नहीं देखी, हमने कभी कॉलेज नहीं देखा, हमने मतलब कुछ नहीं देखा सिवाय बरेलियत के। मुलाहिज़ा फरमाइए, अन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल बादा ला यतकल्लमु बिल कलिमाति मिन रिज़वानिल्लाह, बाज़ दफ़ा इंसान ऐसी बात बोलता है, बाज़ दफ़ा इंसान ऐसी बात बोलता है जिसकी उसकी नज़रों में उसकी कोई खास अहमियत नहीं होती है, ठीक है। ला युल्क़ी लहा बला, उसकी नज़रों में उसकी कोई खास अहमियत नहीं होती है। यरफ़ुल्लाहु बिहा दरजात, लेकिन अल्लाह के हुज़ूर उसके दर्जे बुलंद हो जाते हैं। व इन्नल अब्द ला यतकल्लमु, और उसी जगह एक दूसरा शख्स है, बिल कलिमाति मिन सख़तिल्लाह, जो एक जगह सख्त अल्फाज बोलता है, उसकी नज़रों में उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। सेम अल्फाज है हदीस के अंदर नीचे भी, ला युल्क़ी लहा बला, उसकी नज़रों में उसकी कोई खास अहमियत नहीं होती है। यहदी बिहा फी जहन्नम, लेकिन जहन्नम में उसके दर्जात हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि बाज़ दफ़ा इंसान ऐसी बात बोलता है कि उसके दर्जे बुलंद हो जाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो ऐसी बात बोलता है कि उसका ठिकाना जहन्नम हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, गौर करने वाली बात है। और मुझे बताओ, मैंने क्या कुरान की आयत नहीं पेश करी आपको? क्या अल्लाह ताला नहीं फरमा रहा कुरान के अंदर
کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. یا ایھا آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ. آپ کیوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے بخاری اور مسلم کی اگلی حدیث ہے. اللہ کے محبوب ہر خطبے میں کہا کرتے تھے, اور یہ سب کو پتا ہے, ہم دلیل پہ دلیل دیے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول ہر خطبے میں کیا نہیں فرماتے تھے؟ آپ فرماتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. سب سے بہتر جو خیر الحدیث, سب سے بہتر جو بات ہے نا, وہ کتاب اللہ کے اندر ہے, قرآن کے اندر ہے. قرآن کا پیٹرن ہے سب سے اچھا. اور کس کو فالو کرنا ہے تمہیں؟ قرآن کے اندر جو چیز ہے وہ حجت ہے نا میرے بھائی. آپ بتائیے مجھے, شرم کرو, مجھے یہ بات مسلمانوں سے بولنی پڑ رہی ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے, اور جو اللہ کے رسول نے نہیں تعلیم دی اپنے صحابہ کو وہ نہیں کرنا ہے آپ کو. بتاؤ مسلمانوں سے یہ کہنا پڑ رہا ہے. اللہ کی قسم کیسے ظلم ہے. وہ حیدرآباد میں نہیں پتا ہے آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ ریلی لے کے نکلے عید میلاد النبی کے نام پر, وہاں پر آگ لگ گئی ہے ڈی جو کے اندر, اور وہ سگریٹیں لے کر کے لڑکے کھڑے ہیں اور وہ اللہ کے رسول کے نعرے مار رہے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو بھائی, دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. آپ پریزنٹ پاسٹ پر آ گئے ہو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کہ یہ صحابہ نے نہیں کیا تھا. آپ کو خود کو پتا, آپ نے بولا ہے, آپ نے اپنی ویڈیو میں بولا ہے نا کہ تو پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے, سوائے ابلیس کے کوئی خوشیاں نہیں منا رہا. اچھا میرے بھائی, ایک میں آپ کو ایک چیز دکھانے چاہ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملاحظہ فرمائیے محترم ناظرین, میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ غنیمت الطالبین. غنیمت الطالبین ان کے بزرگوں کی سب سے بڑی کتاب ہے, جس کو کہتے ہیں نا یہ سب سے بڑا بزرگ ان کا انٹرنیشنل بزرگ جو ہے, جو دلوں کا حال جانتا ہے نا, ساتوں آسمان کا مالک ان کا جو بنا ہوا ہے, استغفر اللہ و اتوب الیہ, شیخ عبد القادر جیلانی. وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے میرے بھائی, پیج نمبر ہے 317. وہ لکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میلاد ہے نا وہ عاشورہ کے دن ہے, 10 محرم کے دن ہے. ٹھیک ہے, آپ کا امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, جس کے کہنے پر پوری امت کو آپ نے کافر کہا ہے, اور آج سب ایک دوسرے کو دستوں کی ربائیں مسجدوں سے بھگاتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں ممبر پر بیٹھ کے, اور اس کا فائدہ مشرقین پوری دنیا کا مشرق اٹھا رہا ہے. اس نے اپنی کتاب میں احکام شریعت میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کی جو ولادت ہے نا وہ 8 ربیع الاول کی ہے. آپ یہ کیسے ڈیسائیڈ کر رہے ہو کہ وہ 11 ربیع الاول ہے؟ کس محدث کس مفسر نے بتایا آپ کو کہ 11 ربیع الاول ہے؟ آپ کیسے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں؟ کیا غدیر آپ کا مفتی نہیں فرما رہا ہے کہ غدیر جو ہے وہ بدعت ہے؟ دیکھیں آپ, عید غدیر شیعوں نے ایک اور نئی عید نکال لی. اچھا یہ کیوں نکالی معلوم ہے؟ ایکچوئل میں ان کو مولا علی کی ولایت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر مولا علی کی ولایت کا دن عید منانے کے لیے ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ مناتے, سب سے پہلے خود علی مناتے. بھائی اعلان تو حضور نے کیا تھا, مگر پورے دور خلافت خلفائے راشدین میں کبھی عید غدیر سنا آپ نے؟ آپ کا مفتی فرما رہا ہے نا کہ عید غدیر بدعت ہے, اور جب آپ عید میلاد النبی منا رہے ہو جو بالکل ثابت نہیں ہے, تو کیا وہ بدعت نہیں ہے؟ بھائی کب چھوڑو گے ان چیزوں کو میرے بھائی, کب چھوڑو گے؟ اللہ کی قسم آپ اپنا مقدمہ ہار چکے ہو پاس پریزنٹ میں جا کے. آپ نے خود تسلیم کر لیا اس بات کو کہ اللہ کے رسول کے جو صحابہ تھے, اللہ کے رسول کا جو گھرانہ تھا, اہل بیت علیہ السلام تھے, وہ یہ سب نہیں کرتے تھے خرافات. مجھے بتائیں شکر منانا کسے کہتے ہیں سوائے ابلیس کے؟ سبھی تو خوشیاں منا رہے کہتے. خوشی منانا کسے کہتے ہیں مجھے بتائیے. نماز پڑھنا اندر مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھنے کو خوشی منانا کہتے ہیں, یا باہر جا کر ڈی جے بجانے کو خوشی منانا کہتے ہیں؟ آپ فیصلہ کیجئے. محترم ناظرین دیکھ رہے ہیں, وہ خوب جانتے ہیں, اور آج کل کے لوگ سب جانتے ہیں بھائی. حدیث پڑھتا ہے آج کا نوجوان, آج کی عوام حدیث پڑھتی ہے, آپ کو خود کو معلوم ہے. اور جو دیکھ رہے ہیں وہ خود بتائیں, کیا ایک شخص روزہ رکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, یا روزہ چھوڑ کر ڈی جے بجا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے؟ وہ روزہ رکھ کے کرتا ہے نا. اللہ کی قسم سچائی کی طرف آ جاؤ. تمہیں خود کو پتا ہے کہ یہ سب بدعت ہے, بالکل بدعت ہے, واضح بدعت ہے. ابھی اس کے بعد پھر کوئی فنکشن آ جائے گا آپ کا, وہ بدعت آپ لے کر کے بیٹھ جاؤ گے. پھر تیسرا دنوں کا پھر کوئی نئی بدعت آ جائے گی. اور اس طرح سے نہیں ہوتا میرے بھائی. خدا کی قسم میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کر چکا ہوں, سورہ حجرات کی آیت نمبر 1. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اللہ کے رسول کی حدیث پیش کر رہا ہوں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہر اپنی طرف سے بنایا ہوا عمل بدعت ہے, بدعت ضلالت ہے, ضلالت گمراہی ہے, گمراہی آپ کو جہنم میں لے جائے گی. ٹھیک ہے. شیعہ حضرات عید میلاد النبی پر جو ہے ریلیاں نہیں نکالتے. ٹھیک ہے. اہل حدیث حضرات ریلیاں نہیں نکالتے. مکتب دیوبند کے لوگ وہ ریلیاں نہیں نکالتے. آپ نے اس کو کیسا مسئلہ بنا دیا کہ آپ ضد پر آ گئے ہو کہ نہیں ہم خوشیاں منائیں گے. اس طریقے سے نہیں ہوتا. خدا کی قسم علم حاصل کرو, ضد پر مت آؤ. دیکھو کیا چیز جو ہے وہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے نا تو تم قرآن کے اندر ڈھونڈو. اگر قرآن میں نہ ملے تو حدیث کے اندر ڈھونڈو. اگر حدیث کے اندر بھی نہ ملے تو اجماع میں دیکھو. میری امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھا نہیں ہوگی. یعنی سب وہ چیز کام نہیں کریں گے جو بدعت ہوگا. میرے محترم ناظرین مجھے بتائیں, کیا میں کوئی, میرا جرم کیا ہے مجھے یہ بتائیے. میں کوئی غلط بات بول رہا ہوں, میری اصلاح کرو اگر میں غلط بیان کر رہا ہوں تو. اگر اللہ کے رسول کی برتھ ڈے پر کیا اہل بیت علیہ السلام نے نہیں منایا یہ سب؟ کیا وہ نہیں گھوڑے نکال سکتے تھے؟ کیا وہ جھنڈیاں نہیں لگا سکتے تھے ہری ہری؟ اور کتنی سیدھی سی بات ہے, وہ بھی سمجھ نہیں آ رہی, اور اوپر سے آپ جو ہے آگ اور وہ سب چہرے پر لگا کر کے پیش کر رہے ہو. آپ تو آپ نے لگا رکھی ہے, حیدرآباد میں نہیں دیکھا ہے آپ نے کیا ہو رہا ہے؟ وہ سب کو دیکھ رہا ہے, آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو. کس قدر دشمنی آپ کے اندر کوٹ کر بھر دی گئی ہے. کبھی سوچتے ہو کہ اللہ کے رسول نے یہ سکھایا تھا؟ کیا اللہ کے رسول کی خود کی زندگی اس چیز میں ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہو کہ نہیں کافر؟
آپ کا بزرگ گزرا ہے, آپ کے بزرگ نے پوری امت کو کفر کے فتوے بانٹے میرے بھائی, پوری امت کو, اور آج آپ اسی کے پیٹرن پہ چل رہے ہو, آپ پوری امت کو کافر کہہ رہے ہو, بری طرح لڑ رہے ہو آپس میں. کب سے دین ہو گیا میرے بھائی؟ کوئی اصلاح کرو, کسی کو سمجھاؤ, کسی کو دلائل دے کر کے اس کو سمجھاؤ کہ عید میلاد منائیں. لیکن یہ آپ جو باتیں کر رہے ہو, نہ آپ نے کوئی حدیث پیش کری, نہ آپ نے کوئی قرآن کی آیت پیش کری, نہ آپ نے کسی ائمہ حضرات کا قول پیش کرا. اور دیکھو الحمدللہ میں تینوں چیزیں پیش کر چکا ہوں, قرآن کی آیت پیش کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ پھر بتا دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے. میں اللہ کے رسول کی حدیث پیش کر چکا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے, گمراہی جہنم میں لے جائے گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بعض دفعہ تم ایسی بات بولتے ہو کہ تمہارے درجے بلند ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ ایسی بات بولتے ہو کہ جہنم میں ٹھکانہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں نے آپ کے بزرگ کا ریفرنس دیا ہے, وہی تو طالبین کے اندر, وہ کہہ رہا ہے 10 محرم کو ہے اللہ کے رسول کی پیدائش. اس کے بعد احمد رضا بریلوی صاحب کا دیا ہے رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہہ رہے ہیں 8 تاریخ کو ہے. یہ ثابت ہی نہیں ہے کیا جو آپ اس پہ جشن مناؤ, حور بٹھاؤ میک اپ کر کے ٹرکوں کے اندر, بتاؤ یار خدا کی قسم, اللہ کی قسم, یہ کس دور کے اندر کتنا بڑا ظلم ہے یار. اور ہدایت کس سے لینی ہے؟ کیا قرآن سے اور اہل بیت سے نہیں لینی؟ کیا قرآن سے اور صحابہ سے نہیں لینی؟ اللہ کے رسول سے, اس کے صحابہ سے نہیں سیکھنا؟ جب ان کی زندگی سے لیس ہے تو آپ کیوں زبردستی پہ اترے ہوئے ہو؟ کیا پیش کر رہے ہو آپ کہہ رہے ہو سوائے جو یہ پیٹرن پر میلاد نہیں منا رہا وہ ابلیس ہے. ایسا کہنے سے آپ اتفاق کر رہے ہو امت کے اندر. کتنی بری طرح سے امت ایک بٹی ہوئی ہے فرقوں کے اندر, کتنی نفرت ہو رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. کوئی تو سوچے اس بارے کے اندر, کوئی تو اس بارے میں آ کر کے سوچے کہ جس کنٹری کے اندر ہم ہیں کتنی بری طرح ہماری پٹائی ہو رہی ہے. اس کے بعد بھی آپ کی یہ ایٹیٹیوڈ ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں سوائے ابلیس کے سبھی تو ڈی جے بجا رہے ہیں, سوائے ابلیس کے سبھی. اور تمہارا مسجد کے باہر سے تمہارا ڈی جے نکل کے جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں مسجد میں نہیں آتے ہو تم. یہ کون سی میلاد ہے؟ تم کون سے عاشق رسول ہو بھائی کہ تمہارا ڈی جے وہاں سے سامنے سے نکلتا ہے نعت بجاتا ہوا, اور اندر جماعت ہو رہی ہوتی ہے, ساری کھڑکیاں ہل رہی ہوتی ہے ڈی جے کی بیس سے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ سوائے ابلیس کے سب یہی کر رہے ہیں, ورنہ سب ابلیس ہے. وہ اتنا آسان ہے رسول اللہ کی امت کو توڑ کے رکھنا؟ اتنا آسان ہے رسول اللہ پہ خنجر چلانا؟ اور میرے بھائی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, اللہ سے توبہ کرو, اللہ سے ڈر جاؤ. اب بھی وقت ہے, اللہ کے رسول کے پیٹرن پر اسلام کا کام کرو. لوگوں کو بتاؤ کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, اللہ اس کے رسول نے ہمیں جو چیزیں دی ہیں وہ لے لو, جن چیزوں سے روکا ہے خرافات سے اس سے بچ جاؤ. خدا کی قسم اب بھی ہم اپنے لیے کچھ بہتر کر سکتے ہیں اس قوم کے لیے, اس امت کے لیے. خوشیاں منا رہے ہیں بھائی, فلسطین مر رہا ہے, لیبنان مر رہا ہے, ہم کس حالت میں خوشی منائیں؟ آپ 5% کی بات کر رہے ہو تو پریزنٹ میں جیو نا, پریزنٹ میں امت کا کیا حال ہے آپ یہ دیکھو نا. آپ چھوڑ دو بزرگ کیا بول کے گیا تھا آپ کا, وہ بزرگ گیا, آج کی بات کرو. اور جو بزرگ ہمیشہ سے ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے نا, ہماری تعلیموں کے اندر موجود ہے, وہ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا ہونا چاہیے, اور کوئی نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.